ذرا سوچئے، کیا ایک پورا قلعہ، ایک بہت بڑا فورٹریس حرکت میں آ سکتا ہے؟ نہیں، پتھر اور گارے والا قلعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا قلعہ جو سٹیل، بلٹ پروف گلاس، جدید ترین ٹیکنالوجی اور سینکڑوں اعلیٰ تربیت یافتہ انسانوں سے بنا ہو۔ یہی وہ منظر ہوتا ہے جب بھی امریکی صدر اپنے ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام سفر نہیں ہوتا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ فوجی سطح کا آپریشن ہوتا ہے جو زمین اور ہوا دونوں جگہوں پر بیک وقت چلتا ہے۔ تو یہاں اصل سوال پیدا ہوتا ہے، آپ دنیا کے سب سے مشہور، سب سے زیادہ نظروں میں رہنے والے اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ خطرے میں رہنے والے لیڈر کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ حرکت میں ہوں؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سفر کا لمحہ ہی سب سے کمزور لمحہ ہوتا ہے۔ صدر جان ایف کینیڈی جیسے لیڈرز کو اسی وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ عوام کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب ہے سیکیورٹی کی تہوں میں، ایک کے بعد ایک طے، بالکل ایک پیاس کی طرح، اور ہر طے پچھلی والی سے زیادہ حیران کن اور پیچیدہ ہے۔ تو آئیے اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے ہم ان تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ ہم بالکل مرکز سے شروع کریں گے، یعنی صدر کی گاڑی سے، پھر ہم باہر کی طرف پھیلیں گے اور پورے قافلے یعنی موٹرکیٹ کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم آسمانوں کا رخ کریں گے ایئر فورس ون کے ساتھ، اور آخر میں ہم اس بہت بڑی اور خفیہ لاجسٹکس کی دنیا میں جھانکیں گے جو اس پورے آپریشن کو ممکن بناتی ہے۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب صدر سفر کرتے ہیں تو وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا رہے، در حقیقت ایک پورا موبائل قلعہ حرکت میں آتا ہے۔ اسے پہیوں پر چلتا وائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، تقریباً 50 گاڑیاں اور 100 سے زیادہ لوگ سب ایک ساتھ ایک ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں تاکہ ایک ایسا حفاظتی حصار بنا سکیں جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہو۔ اس متحرک قلعے کے بالکل دل میں، اس کے مرکز میں ہے صدارتی لیموزین۔ اس کا ایک خاص نام بھی ہے، دی بیسٹ، اور یہ نام اسے ایسے ہی نہیں دیا گیا۔ یہ صرف ایک کار نہیں ہے، یہ سیکیورٹی کی پہلی، سب سے اندرونی اور سب سے اہم طے ہے۔ یہ ایک ایسا حفاظتی کیپسول ہے جسے خاص طور پر صدر کو باہر کی دنیا کے ہر ممکنہ خطرے سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آئیے ذرا اس کے سائز اور وزن سے بات شروع کرتے ہیں۔ دی بیسٹ کا وزن 8 سے 10 ٹن کے درمیان ہوتا ہے۔ اب 10 ٹن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تقریباً 2 بڑے افریقی ہاتھیوں کے برابر وزن۔ جی ہاں، یہ اتنا بھاری ہے کہ اسے ایک کار کے فریم پر نہیں بلکہ ایک ٹرک کے چیسس پر بنایا گیا ہے تاکہ یہ ہزاروں پاؤنڈ وزنی آرمر پلیٹنگ کا بوجھ اٹھا سکے۔ اور ظاہر ہے، اتنے وزن کے ساتھ یہ کوئی ریسنگ کار تو نہیں ہو سکتی۔ اسے 0 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار پکڑنے میں پورے 15 سیکنڈ لگتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو دی بیسٹ ایک کار کے بھیس میں ایک ٹینک ہے۔ اس کے دفاعی نظام کو دیکھیں تو اس کے دروازوں پر 8 انچ موٹی آرمر پلیٹنگ ہے۔ یہ آپ کے گھر کی دیوار سے بھی زیادہ موٹی ہے۔ اس کی کھڑکیاں 5 انچ موٹی ہیں جو کسی بھی قسم کی گولی کو روک سکتی ہیں۔ کیمیائی حملے کی صورت میں اس کا کیبن ایک بٹن دباتے ہی مکمل طور پر سیل ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی آکسیجن سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اسے باہر سے کھولنے کی کوشش کرے تو دروازے کے ہینڈل 120 وولٹ کا بجلی کا جھٹکا دے سکتے ہیں۔ یہ اپنے پیچھے دھوئیں کے پردے اور سڑک پر تیل بھی پھیلا سکتی ہے، اور اگر یہ سب کافی نہ ہو تو اس میں آنسو گیس اور گرینیڈ لانچرز بھی نصب ہیں۔ اور سب سے اہم بات، بدترین صورتحال کے لیے گاڑی میں ہمیشہ صدر کے بلڈ گروپ کے خون کی سپلائی موجود رہتی ہے۔ لیکن بات صرف بچاؤ اور دفاع پر ختم نہیں ہوتی، یہ گاڑی حکومت کے تسلسل کی ضمانت بھی ہے۔ دی بیسٹ دراصل ایک مکمل موبائل کمانڈ سینٹر ہے۔ اس کے اندر سے صدر کے پاس وہ تمام ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے وہ امریکی حکومت چلا سکتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے جوہری ہتھیاروں کو لانچ کرنے کے لیے ضروری کوڈز بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کمانڈ اور کنٹرول کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر برقرار رہے۔ یہ موازنہ ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلے 60 سالوں میں دنیا کتنی بدل گئی ہے۔ 1960 کی دہائی میں صدر کینیڈی ایک کھلی چھت والی گاڑی میں سفر کرتے تھے تاکہ عوام انہیں آسانی سے دیکھ سکیں، لیکن افسوس اسی کھلے پن نے انہیں ایک آسان ہدف بنا دیا۔ آج کی دی بیسٹ اس کا بالکل الٹ ہے، ایک مکمل طور پر بند آرمرڈ کیپسول جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، صدر کی بقا۔ یہ عوام کے ساتھ کھلے پن کے دور سے انتہائی اور لازمی احتیاط کے دور کی طرف ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، تو ہم نے دی بیسٹ کو تو دیکھ لیا، لیکن یہ اکیلی نہیں چلتی۔ اب ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور سیکیورٹی کی اگلی تہہ کو دیکھتے ہیں۔
جو ہے صدارتی موٹرکیڈ یعنی گاڑیوں کا قافلہ۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے، یہ تقریباً 50 خصوصی گاڑیوں پر مشتمل ایک یونٹ ہے جو ایک ساتھ مل کر ایک کوریوگراف کی ہوئی سمفنی کی طرح کام کرتا ہے، اور اس سمفنی کا ایک ہی مقصد ہے، مرکز میں موجود دی بیسٹ کی حفاظت کرنا۔ اس موٹرکیڈ کی سب سے بنیادی اور ہوشیار حکمت عملیوں میں سے ایک ہے دھوکہ دہی کا کھیل۔ قافلے میں ہمیشہ کم از کم 2 ایک جیسی بیسٹ گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ان کی شکل، رنگ، یہاں تک کہ نمبر پلیٹس بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ایک گاڑی میں صدر ہوتے ہیں جسے خفیہ نام سٹیج کوچ دیا جاتا ہے۔ دوسری گاڑی ایک ڈیکوائے یعنی بھیروپیا ہوتی ہے جسے سپیئر کہتے ہیں۔ سفر کے دوران یہ گاڑیاں مسلسل اپنی پوزیشن بدلتی رہتی ہیں، جس سے کسی بھی حملہ آور کے لیے یہ جاننا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ اصل ہدف کون سی گاڑی ہے۔ قافلے میں ایک خاص SUV ہوتی ہے جسے واچ ٹاور کہا جاتا ہے۔ یہ گاڑی ایک طرح کی الیکٹرانک شیلڈ یا حفاظتی ڈھال بناتی ہے۔ کیسے؟ اس کی چھت پر لگے اینٹینا مسلسل طاقتور ریڈیو سگنلز خارج کرتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ ایک بہت شور والی جگہ پر ہوں اور اپنے دوست کی آواز نہ سن پائیں۔ یہ سگنلز بھی اتنا ہی شور پیدا کرتے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے بموں کے ڈیٹونیٹرز تک ایکٹیویشن کا سگنل پہنچ ہی نہیں پاتا۔ یہ موٹرکیڈ کو سڑک کنارے نصب بموں جیسے جدید خطرات سے بچاتا ہے۔ پھر آتی ہے روڈ رنر۔ یہ گاڑی پورے موٹرکیڈ کا دماغ یا اعصابی مرکز ہے۔ آپ اسے اس کی چھت پر لگی بڑی سیٹلائٹ ڈش سے پہچان سکتے ہیں۔ اس کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ صدر کا رابطہ دنیا سے کبھی نہ کٹے۔ یہ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کے ساتھ ایک انتہائی محفوظ انکرپٹڈ لنک فراہم کرتی ہے، جس سے صدر چلتی گاڑی میں بھی محفوظ فون کالز، ویڈیو کانفرنسز اور انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے دفاع کی بات کی، اب بات کرتے ہیں حملے کی۔ اگر دی بیسٹ ایک ڈھال ہے تو کاؤنٹر اسالٹ ٹیم یا کیٹ کار ایک تلوار ہے۔ اس SUV میں سیکرٹ سروس کے سب سے بہترین بھاری ہتھیاروں سے لیس ایجنٹس ہوتے ہیں۔ ان کا صرف ایک کام ہے، کسی بھی حملے کا فوری، بھرپور اور جان لیوا جواب دینا۔ وہ حملاوروں کو الجھا کر رکھتے ہیں تاکہ صدر کی ذاتی سیکیورٹی ٹیم کو صدر کو وہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے قیمتی وقت مل سکے۔ ٹھیک ہے، تو زمین پر حفاظت کی کہانی تو ہم نے دیکھ لی، لیکن یہ تو آدھا قصہ ہے۔ اب ہم زمین سے ہوا کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صدارتی سفر کی سب سے مشہور علامت کی، ایئر فورس ون۔ یہ صرف ایک ہوائی جہاز نہیں ہے، یہ امریکی طاقت اور اثر و رسوخ کی ایک عالمی پہچان ہے، ایک ایسا فلائنگ کمانڈ سینٹر جو دنیا میں کہیں بھی پرواز کر سکتا ہے۔ صدارتی ہوائی سفر کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ شروع میں پروپیلر والے جہاز استعمال ہوتے تھے۔ ایئر فورس ون کا نام 1953 میں ایک واقعے کے بعد رکھا گیا جب صدر آئزن ہاور کا طیارہ غلطی سے ایک کمرشل فلائٹ کے بہت قریب آ گیا تھا جس کا فلائٹ نمبر بھی وہی تھا۔ اس الجھن سے بچنے کے لیے صدر کے جہاز کو ایک منفرد کال سائن ایئر فورس ون دیا گیا۔ اصل انقلاب 1962 میں آیا جب مشہور نیلے اور سفید رنگ کا بوئنگ جیٹ متعارف کرایا گیا جو جدید صدارت کی علامت بن گیا۔ ایئر فورس ون کو ایک ہوائی جہاز کے بجائے پروں والا وائٹ ہاؤس سمجھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اندر 4000 مربع فٹ جگہ ہے۔ اس میں ایک مکمل صدارتی دفتر، ایک کانفرنس روم اور صدر کے ذاتی کوارٹرز ہیں۔ یہ ایک اڑتا ہوا ہسپتال بھی ہے جس میں ایک مکمل میڈیکل سویٹ ہے جو ایک آپریشن تھیٹر کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے ناقابل یقینی خصوصیت ہوا میں ہی ایندھن بھرنے کی صلاحیت ہے جو اس سے لامحدود رینج دیتی ہے۔ مطلب یہ کسی بحران کی صورت میں مہینوں تک زمین پر اترے بغیر ہوا میں رہ سکتا ہے۔ اور یہ کوئی عام مسافر بردار طیارہ نہیں ہے، یہ ایک فوجی قلعہ ہے۔ اس کے تمام الیکٹرانک سسٹم کو EMP یعنی الیکٹرو میگنیٹک پلس سے بچانے کے لیے خاص طور پر سخت کیا گیا ہے۔ EMP ایک جوہری دھماکے سے پیدا ہونے والی ایک غیر مرئی لہر ہے جو عام الیکٹرانکس کو 1 سیکنڈ میں تباہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ میزائل حملوں سے بچنے کے لیے جدید ترین دفاعی نظام جیسے جیمرز اور فلیئر سے بھی لیس ہے۔ شاید کوئی بھی لمحہ ایئر فورس ون کے کردار کو اس سے بہتر طریقے سے بیان نہیں کرتا۔ 22 نومبر 1963 کو صدر کینیڈی کے قتل کے صرف چند گھنٹے بعد لنڈن بی جانسن نے اسی ایئر فورس ون کے کیبن میں صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس تاریخی لمحے میں یہ جہاز صرف ٹرانسپورٹ کا ایک ذریعہ نہیں تھا، یہ امریکی حکومت کے مستحکم تسلسل کی ایک طاقتور علامت بن گیا تھا۔ اب ہم سیکیورٹی کے دائرے کو اس کے سب سے بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو عوام کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔
صدر کے کسی بھی جگہ سفر پر جانے سے کئی دن بلکہ کبھی کبھی تو ہفتوں پہلے ایک بہت بڑا اور خفیہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عالمی ایڈوانس ٹیم، جس کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ صدر کے پہنچنے سے پہلے ہی سیکیورٹی کا پورا بلبلہ اپنی جگہ پر تیار ہو۔ یہ پوری کارروائی ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سیکرٹ سروس کی ٹیمیں منزل پر پہنچ کر راستوں اور مقامات کا جائزہ لیتی ہیں۔ پھر امریکی ایئر فورس کے دیوہیکل C-17 کارگو طیارے آتے ہیں اور وہ کیا لاتے ہیں؟ پورا کا پورا موٹرکیڈ، جی ہاں، دی بیسٹ، واچ ٹاور اور باقی تمام گاڑیاں ہوائی جہاز میں لاد کر لائی جاتی ہیں۔ میرین 1 ہیلی کاپٹر بھی پہنچائے جاتے ہیں۔ جب تک صدر کا طیارہ لینڈ کرتا ہے وہ ایک پہلے سے تیار شدہ مکمل طور پر محفوظ ماحول میں قدم رکھتے ہیں۔ اس آپریشن کا پیمانہ ناقابل یقین ہے۔ کسی بھی بین الاقوامی سفر کے لیے صرف ایئر فورس 1 ہی پرواز نہیں کرتا، اس کے ساتھ درجنوں دوسرے طیارے بھی ہوتے ہیں۔ بڑے C-17 اور C-5 کارگو طیارے سب کچھ لے کر جاتے ہیں، گاڑیوں سے لے کر کمیونیکیشن کے آلات، طبی سامان، یہاں تک کہ صدر کے لیے محفوظ خوراک اور پانی تک۔ اور KC-10 ٹینکر طیارے ایئر فورس 1 کو ہوا میں ایندھن فراہم کرنے کے لیے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک چھوٹی سی فضائیہ ہے جو صرف ایک شخص کے سفر کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ تو جب ہم اس پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں انسانی ذہانت، منصوبہ بندی اور لاجسٹکس کی طاقت کا ایک غیر معمولی مظاہرہ نظر آتا ہے۔ بے پناہ وسائل، جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہزاروں لوگوں کی محنت، یہ سب کچھ صرف ایک مشن کے لیے وقف ہے، ایک شخص کی مکمل اور ہر حال میں حفاظت۔ لیکن اس بے مثال تحفظ کی ایک قیمت بھی ہے۔ خود دی بیسٹ گاڑی کی لاگت $1.5 ملین سے زیادہ ہے، اور صرف ایک مختصر سفر جیسے واشنگٹن DC سے نیو یارک شہر تک پر ٹیکس دہندگانوں کے $1,57,000 سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بہت بڑے آپریشن کو ایک ٹھوس حقیقت دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سطح کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کتنی بڑی سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور گہرے سوال کی طرف لاتا ہے۔ سیکیورٹی کا یہ ناقابل یقین بلبلہ جو تاریخ کے تلخ اسباق سے پیدا ہوا ہے، بلا شبہ ضروری ہے، لیکن اس کی غیر مالی قیمت کیا ہے؟ جب آپ ایک لیڈر کو ایک ایسے ناقابل تسخیر قلعے میں بند کر دیتے ہیں تو کیا آپ انہیں نادانستہ طور پر اسی دنیا سے الگ تھلگ کر دیتے ہیں جس پر وہ حکومت کرنے والے ہیں؟ یہی وہ تضاد ہے جو جدید صدارتی تحفظ کے بالکل مرکز میں موجود ہے۔